وہ رات کو اس لیے روئی تھی کیونکہ اس کا تیز لہجہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بچپن سے اس کے نرم لہجے کی عادی تھی اور وہ ایک دم سے اس کا سخت لہجہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ پڑی کیونکہ اس نے نماز پڑھنی تھی۔ دوپٹہ جو کہ اس کے نیچے آدھے سے زیادہ دبا ہوا تھا، جس کا منہ دوسری طرف تھا، وہ نکالنے لگی لیکن وہ نہ نکلا۔ وہ دانتوں کو لبوں میں دبائے دوپٹہ نکالنے کی کوشش میں اس کے قریب ہوئی تھی، پر برا ہوا قسمت کا جس نے کروٹ لی اور اس کا بازو نیچے آ گیا تھا۔ وہ تقریباً 5 منٹ تو انتظار کرے رہی کہ وہ پھر سے کروٹ بدلے اور وہ اپنا بازو نکالے۔ اس کے بہت قریب تھا۔ بازو نکالنے کی کوشش میں اس سردی میں بھی اس کو پسینہ آ گیا تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی قربت کا اثر ہے۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ کیا ضرورت تھی دوپٹہ نکالنے کی۔ وہ الماری سے دوسرا نکال لیتی، لیکن اب کیا پچھتاوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ وہ جھک کر بیٹھے رہنے سے تھک گئی تھی۔ وہ تھک ہار کر وہیں اس کے بازو پر رکھے سو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اشنال کو اپنے بازو پر بوجھ سا محسوس ہوا تو اشنال کا سر اس کے سینے پر آ گرا تھا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے نیم کھلی تھی اب پوری کھلی چکی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر دیکھا، گلابی رنگت پر گھنی سیاہ پلکوں سے سجا خوبصورت چہرہ، اس کے لمبے سیاہ بال اس کے سینے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی مدھم سانسوں کا زیر بم اسے اپنے سینے پر محسوس ہوا تھا۔ جوانی کی سرحدوں کو چھوتا اس کا نازک سراپا ایک پل کے لیے تو روشنال بہت جیسے مضبوط احساسات کا مالک شخص کے ہوش اڑا گیا تھا۔ وہ تو اسے ابھی تک بچی ہی سمجھتا تھا۔ یہ لڑکی اٹھو، وہ غصے سے اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ اشنال کی آنکھ کھلی۔ وہ پہلے تو کتنی دیر ماحول کو پہچاننے کی کوشش کرتی رہی، خود کو اس کے سینے پر دیکھ کر پیچھے ہوئی جب وہ اس کے بازو پکڑ گیا تھا۔ کیا کر رہی تھی ادھر تم؟ وہ کڑے تیور لے کر پوچھنے لگا تھا۔ وہ میرا دوپٹہ آپ کے نیچے ہے، وہ گھبرا کر بول رہی تھی۔ اس نے اس کا دوپٹہ اپنے نیچے سے نکال کر اس کے منہ پر مارا تھا۔ آئندہ مجھے تمہارے بال کھلے ہوئے نظر نہ آئیں، سمیٹ کر رکھا کرو۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم مجھے ان اداؤں سے دیوانہ بنا لو گے تو یہ کوشش بھی مت کرنا بی بی۔ نہ تو میں حسن پرست ہوں اور نہ تو ہوس پرست۔ آئندہ میرے قریب بھی مت آنا ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری سو کالڈ بیوی ہو۔ اس کے منہ کو دبوچتا وہ سختی سے بولا تھا، اور نماز کے بعد ناشتہ تم نے بنانا ہے۔ اشنال بہت اتنی بچی نہیں تھی جو اس کے الفاظ کے مطلب نہ سمجھتی۔ لفظ چابک کی طرح ہوتے ہیں، روح کی کھال تک ادھیڑ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ سمجھ تو اسے اس رات آ گئی تھی جس رات اس نے اس کی ذات کے ساتھ کھیلا تھا۔ اس سے اس کے پاس جانے کی چاہت ہی بھی نہیں۔ اسے اب حالات کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ سنگ دل بننا چاہتی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وقت ایک ایسا ظالم پنچھی تھا جس نے اس کے سارے خواب اڑا کر اسے سنگ دل بنا دیا تھا۔ بس وہ ایسے وقت کے انتظار میں تھی۔ وہ ایسی اشنال بننا چاہتی تھی، کوئی اس کے قریب کی چاہ بھی کرتا تو تب وہ اس کے پاس نہ جا پائے۔ چائے بناتے تھے۔ چھوٹے ہوتے وقت اس نے سوتیلی ماں کی جھڑکیاں برداشت کی تھی۔ وہ بظاہر تو سب کے سامنے اس سے پیار سے بلاتی تھی، لیکن بعد میں اسے ڈرا دھمکا کر کام بھی کروا لیتی تھی۔ لیکن وقت تھا اسے سمینا بیگم کی یہ بات اچھی لگی تھی۔ انہوں نے نفرت میں ہی صحیح اسے کوکنگ اور باقی گھر کے کام بھی سکھا دیے تھے۔ زندگی میں وہ بس ان کے اس کام کی مشکور تھی، اور وقت نے تمام پردے اور سب کے چہروں سے اذیت ہٹا دی تھی۔ چائے بناتے اس کے ذہن میں یہی سوچیں گردش کر رہی تھی۔ حسنال، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس کی حرکتوں سے عاجز آ گئی تھی۔ ہاں چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لیں، وہ بھی اپنے عجیب نٹ کٹ لہجے میں بولا تھا۔ وہ کتنی دیر خود کو اسے چڑھواتی رہی لیکن چھڑوا نہ سکی تھی۔ حسنال پلیز چھوڑ دو، خالہ یا امی آ جائیں گی۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ نہیں آئیں گی یار، ان کو پتہ ہے ان کے جوان مرد بیٹے کی شادی ہوئی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میری پرسنل لائف میں گھسیں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا جب اسے اپنی بیگ پہ چبھن محسوس ہوئی تھی۔ جان یار، اتنے پیار سے نہ مارے۔ وہ یہ سمجھا تھا کہ پیچھے سے منال نے اس کی بیگ پہ ہلکا سا انگلی چبھوئی تھی، جبکہ منال آغا جان کو دیکھ کر سر جھکا گئی تھی اور اس سے جان یار، جب آپ مسکراتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے پورا جہان مسکرا رہا ہے۔ جان تو میں تمہاری نکالتا ہوں۔ آغا جان کی بات سنتا پہلے تو وہ کسیا پیٹ ڈٹائی سے مسکرایا تھا۔ آغا جان میری شادی ہوئی ہے، کچھ تو لحاظ کرے۔ وہ ادھر سے کھڑا ہوتا ساتھ ساتھ بول رہا تھا اور ساتھ ہی ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے پینے لگا جو منال تھوڑی دیر پہلے پی رہی تھی۔
آج کل کے تو جوڑوں میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا کہ عورتیں منگنی ہونے کے بعد نکاحیں اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، وہ شادی کے بعد پردہ کرتی تھی۔ وہ اپنی شرافت کے قصے پڑھ رہے تھے جب جوس پیتے اشنال کو زوردار اچھو لگا تھا۔ ورد شادی کے بعد کون پردہ کرتا ہے؟ وہ حیرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو کھول کے بولا تھا، ہاں تو اور کیا، اللہ بخشے تمہاری مرحوم دادی کو، میری چھوٹی چھوٹی باتوں سے سرخ لال ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے ماضی کی جادو میں کھوئے ہوئے بول رہے تھے، آغا جان ایک بات آپ سے پوچھو، بتائیں گے نا؟ وہ بڑے راز سے ان کے قریب جھکتا ہوا بول رہا تھا، ہاں پوچھو برہودار۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھا بولے تھے، آغا جان جو آپ دادوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو بتائیے۔ ان کے پاس بیٹھا آنکھیں پٹپٹاتا ہوا وہ بولا تھا، جب دادا جان کی لاٹھی اس کے بعد پپڑی تھی، دادا جان کے تاثرات دیکھ کر وہ بھاگا تھا، جن کی آنکھیں بتا رہی تھی اب اس کی خیر نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر ایسا بھاگا، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ کل کی طرح آج بھی اس نے خود کو مصروف رکھا تھا، اس کا موبائل بھی اس کے پاس نہیں تھا کہ وہ کسی سے بات کر لیتی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس نے جلدی سے نماز پڑھی اور اپنے قدم کچن کی طرف بڑھائے تو اس نے چاول نکالے اور جلدی جلدی ہاتھ ہلانے لگی، کہیں روشنا نہ جائے۔ ابھی 5:45 کا ٹائم تھا، وہ رات 8 یا 9 بجے آتا تھا۔ پیاز ٹماٹر کاٹ، لہسن پیس کا اس نے فریج سے گوشت نکالا اور بہت ہی فکرمندی سے پکانے لگی کہ کہیں کوئی چیز خراب نہ ہو اور وہ اسے ڈانٹ نہ دے۔ کیوں وہ ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتا تھا۔ تقریباً پونے گھنٹے بریانی کو دم پر لگا کر وہ رائتا تیار کرنے لگی جب روشنال کچن میں انٹر ہوا۔ ایک ہاتھ میں کوٹ اور کچھ فائلیں وغیرہ تھی اور دوسرے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا۔ اشنال نے اسلام کیا، وہ اسلام کا جواب دیتا روم میں چلا گیا تھا، لہجہ لیا دیا سا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس لیا اور کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ نہ کر کے اندر آئی جو اپنے شوز اتار رہا تھا۔ یہ لے پانی۔ وہ پانی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جانے لگی، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، بتاؤ۔ روشنال کے لہجے میں ہر روز کی طرح سختی تھی۔ جی نہیں، واپس آؤ، یہ گلاس لے کر جاؤ اور آئندہ اس طرح سے روم میں مت آنا، اور میں تمہاری ان حرکتوں سے خوش نہیں ہونے والا۔ اور ایک بات اور، اپنے تک محدود رہا کرو، آئندہ میری ذات میں دخل اندازی کی کوشش مت کرنا، میری زندگی میں تمہاری کوئی امپورٹنس نہیں، آئندہ 100 فٹ کی دوری پر رہنا۔ سو بی کیئرفل جی۔ اور یہ کہتے ہوئے جس خاموشی سے آئی اسی خاموشی سے نکل گئی تھی کچن میں۔ اس نے پانی کا گلاس سنک میں گرائے اور اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے جو روشنال کی کئی تسلی پر نکلے تھے۔ وہ اپنے دل کی ٹوٹی کرچیوں کو سمیٹنے لگی تھی کیونکہ بات بات پہ وہ اس کی تسلید کر دیتا تھا۔ دوسری طرف روشنال پرسکون ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا، یہ جانے بغیر اس کے نفرت بھرے لہجے پر اشنال کا چھوٹا سا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کامنی سی لڑکی اس کے لہجے سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کل کی طرح کھانا ٹیبل پر لگا چکے تھے لیکن اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اشنال کو بلائے۔ وہ بار بار اس کے پاس جا کر اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس نے ایک گلاس ٹیبل پر رکھے جب وہ آ کر ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ وہ روشنال کی پلیٹ میں چاول ڈال کر رائتا اس کے آگے رکھ کر اسے اپنا کھڑا رہنا آکورڈ فیل ہوا تو وہ کچن سے نکلنے لگی تھی۔ حد ہے تمہاری ڈراموں کی، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ اس کا بازو تھام کر ادھر پڑی چیئر پر بٹھا گیا تھا۔ وہ اس کے آگے چاول کی پلیٹ رکھتا ہوا بولا اور پھر اپنے چاول نکال کر کھانے لگا۔ وہ بھی چپ چاپ کھانا کھانے لگی تھی۔ کھاتے وقت ان دونوں کے درمیان مکمل طور پر خاموشی تھی۔ آج چائے بنا کر مجھے دے کر آنا، میں روم میں جا رہا ہوں۔ چاول کھا کر وہ یہ کہتا روم میں چلا گیا۔ پیچھے اشنال نے پہلے ٹیبل سے برتن سمیٹ کر پلیٹیں اور برتن دھو کر چائے چولہے پر رکھی تھی۔ سب وہ موبائل لے آیا، یہ امی کا فون ہے، بات کرو۔ روشنال اس کی پٹی دیکھ کر ایک پل کو سچ میں متاثر ہوا تھا جو ہر چیز سے سمیٹ کر اب چائے بنا رہی تھی اور اسے فون دیتا دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ ہیلو، السلام علیکم، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ جی تائی امی میں ٹھیک ہوں، یہ کہتے اس کی آنکھیں چل گئی تھی لیکن اپنے لہجے پر کنٹرول کر کے بولی تھی کیونکہ دنیا میں بس اسے تائی جان کا پیار اسے ہر فریب سے پاک لگ رہا تھا۔ بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ انہوں نے اندیشوں میں گرتے ہوئے کہا۔ جی تائی امی میں بہت خوش ہوں، اور آپ سنائیے سب گھر میں کیسے ہیں؟ آغا جان، تائی ابو، چھوٹی امی، منال آپی اور حسنال سب ٹھیک ہے؟ وہ ان کی بات بدلتے ہوئے بولی تھی کیونکہ اس کے دل میں بھی ایک گیلا تھا کہ وہ تو اسے غلط نہ سمجھتی اور چاہے کچھ بھی ہو جاتا اسے گھر سے نہ نکلنے دیتی۔ روشنال کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ ان کی فکر مندانہ آواز دوبارہ سے گونجی تھی۔ جی بہت اچھا ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور وہ مشکل اپنی آواز پر لرزش پاتے ہوئے بولی تھی کیونکہ وہ ایک ماں کو اس کے بیٹے سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پہلے بہت ڈانٹا کہ جس غصے کی وجہ سے وہ تمہیں لے کر گیا ہے، مجھے کچھ اور ہی ڈانٹا، لیکن میں جانتی ہوں اس کا دل بہت نرم ہے،
وہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے دل سے بے خبر بول رہی تھی، پتہ ہے آج میں نے تمہارے ایڈمیشن کی بات کی تھی کہ وہ تمہارے ایڈمیشن کسی کالج میں کروا دے، اور وہ مان گیا ہے۔ تیمی کی بات سنتے ہی اشنال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ وہ پڑھنا چاہتی تھی اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ شکریہ تیمی، بڑھتے جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا تھا، جبکہ وہ جلدی سے چائے کپوں میں ڈالنے لگی، یہ سوچے بغیر کچھ دیر پہلے اس نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ روشنال کا فون آیا تھا، رات کو سب کھانا کھا رہے تھے، جب آغا جان نے سنجیدہ سی آواز میں کہا، جی میرے ساتھ بات ہوئی تھی اس کی۔ سمینہ بیگم نے ان کی بات کا جواب دیا، تو اس کے حواس ٹھکانے لگے ہیں یا ابھی بھی اپنی ضد پر قائم ہیں؟ انہیں اب اپنی بڑی بہو سے پوچھا، نہیں وہ نہیں آگے آغا جان، وہ کہہ رہا تھا جس جگہ میں میری عزت نہیں وہاں میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تہمینہ بیگم نے اس کی باتیں واضح لفظوں میں آغا جان کو بتائی تھی۔ دا جان، وہ آپ کا ہی پوتا ہے، ضد اور انا کا پکا ہے، اندر سے کٹ کٹ کا مار جائے گا لیکن آپ کے آگے جھکے گا نہیں۔ اب جواب جو اب کھانا کھاتے ہوئے حسنال نے دیا تھا، میں اب اس لڑکی کو اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی، یہاں تو وہ یہاں، میں تو اگر وہ یہاں رہے گی یا پھر میں تو میں اس گھر سے نکل جاؤں گی۔ سمینہ بیگم نے ظاہر لہجے میں کہا تھا، تم جاؤ گی تو تب نہ، جب میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں قدم رکھنے دوں گا۔ وہ لڑکی اب اس گھر میں نہیں آ سکتی، ہر بار تم ہی قربانی کیوں دو؟ 25 سال پہلے اس لڑکی کی ماں نے مجھے میرے بیٹے سے دور کر دیا تھا، اب اس کی بیٹی بھی یہی کچھ کر رہی ہے، لیکن اب میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ ان کی چٹانوں جیسی آواز گونجی تھی۔ آغا جان، وہ بھی تو آپ کی پوتی ہے، آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ آپ کے بیٹے کی نشانی ہے؟ آپ کو اس سے ذرا بھی انسیت نہیں ہوتی؟ آپ نے اس کے سر پہ کبھی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا؟ یہ بحث سن کر صغیر صاحب خاموش نہیں رہتے، اور جہاں تک بات ہے روشنال کی، وہ اشنال کو کبھی نہیں لے کر گئی۔ روشنال اپنے انتقام کے لیے اسے لے کر گیا ہے، میں صرف آپ کی وجہ سے خاموش ہوں، نہیں تو وہ میرے بھائی کی نشانی ہے جس کو وہ مرتے وقت میرے حوالے کر کے گئے تھے، اور مجھے پتہ ہے روشنال ایسی گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے سے بڑا سال لڑکی کو برگلائے، کیونکہ اس کی تربیت اس کی ماں نے کی ہے۔ اس رات میں نے زبردستی نکاح روشنال کا کروایا تھا، روشنال نے جو کیا ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں، بچوں سے اس عمر میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ چھوٹی تھی اور مجھے اس بات کا علم تھا کہ روشنال سے زیادہ اشنال کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں نے یہ نکاح کروایا ہے۔ روشنال ابھی غلط فہمی کا شکار ہے، وہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ صغیر صاحب جب بولنے پہ آئے تو سارے راز افشاں کر گئے تھے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس لیکچر سے جذباتی ہو کر اس کو پوتی سمجھ کر اسے گلے سے لگا لوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ وہ ایک غیر عورت کی بیٹی ہے جس نے میری بھتیجی کی خوشبو پر آگ لگائی ہے، پر آغا جان بیٹی کی شناخت تو اس کے باپ سے ہوتی ہے، باپ سے پہچانی جاتی ہے۔ انہوں نے پھر اس کا دفاع کرنا چاہا تھا، بس ایک لفظ اور نہیں، اور یہ کہتے غصے سے چلے گئے، جبکہ پیچھے افراد بھی آہستہ آہستہ اٹھنے لگے تھے۔ میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا، لگا دے پلیز۔ وہ سوئی ہوئی تھی جب حسنال اس کے پاس آ کر بولا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ اس کے 2-3 پکارنے پر بھی وہ ٹس مس نہ ہوئی۔ اٹھیے نا، وہ پھر سے بولا، پر اس کا کوئی رسپانس نہیں آتا۔ اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم، اونچی اونچی آواز میں گانے لگا۔ سوئی ہوئی منال اس کی بسری اور باری آواز سے ان کو اپنے کانوں کے آگے ہاتھ رکھے تھی۔ 2-3 دفعہ وہ ایسے ہی لیٹی تھی، لیکن آہر تنگ آ کر 5 منٹ بعد اٹھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے سونے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اب خاموش سا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اب تمہاری آواز آئی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، مجھے سونے دو تم۔ پھر لیٹ گیا، اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم۔ اب کی بار آواز پہلے سے اونچی تھی، وہ سمجھی تھی کہ وہ اب نہیں جگائے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ تنگ آ کر ٹانگیں بیڈ پر مارنے لگی۔ کیا ہے تمہیں؟ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ جاؤ یہاں سے، وہ اس کی طرف دیکھ کر چیخی تھی۔ ایک شرط پر جاؤں گا، اگر اب بٹن لگا کر دیں گی، وہ بھی ڈیٹ ابن ڈیٹ تھا، وہ شرٹ میں لگا دیتی ہوں۔ آہر وہ تنگ آ کر بولی کہ وہ جلدی سے لگا کر سو جائے۔ یہ لے سوئی دھاگا، اس کے ہاتھ پر رکھا، خود اس کے آگے بیٹھ گیا۔ ڈفر شرٹ دو مجھے۔ وہ غصہ ہوئی تھی۔ نہ آپ ایسے ہی لگا دیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولا تھا، میں ایسے نہیں لگا رہی، اب خود لگا لو۔ غصے سے دور ہوتی پھر لیٹ گئی۔ حالہ اس نے ایک اونچی آواز لگائی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور پھر سے اس کے قریب ہو کر اس کے ہاتھ سے دھاگا لے کر بٹن لگانے لگی تھی۔ یہ والی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں ڈر گئی ہوں تمہاری حالت سے،
اور جیسے اسے جتانا چاہ رہی تھی، پکا شوہر ہوں میں، لہٰذا مجھے ہلکے میں مت لیجیے گا۔ وہ اس کو تپانے کی ہاتھ بولا تھا، شوہر بن کر کیا اچھا کام کیا ہے تم نے؟ کہنے کو وہ اسے 4 سال چھوٹا تھا، پر وہ اس کے پاس بیٹھی بچی لگ رہی تھی۔ کرنا تو چاہتا ہوں پر آپ کرنے نہیں دیتی، وہ اپنی محسوس مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ کیا کرنا چاہتے ہو اور کیا میں نے کرنے نہیں دیا؟ وہ تب کا بولی۔ حسنال کا ڈمپل اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگا۔ رومانس یار، آپ کرنے ہی نہیں دیتی، میں بیچارہ تو آپ کے نزدیک نزدیک ہوتا رہتا ہوں۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرتا ہوا نہایت ہی چیپ اور بے شرم انداز میں بولا۔ منالی غصے سے سرخ ہوئی اور پھر زور سے سوئی اس کے سینے میں چبو دی تھی۔ وہ سی کر کے رہ گیا تھا اور بٹن لگا اپنے نیل سے دھاگا توڑ دیا۔ مجھے تو لگا کہ آپ اپنے منہ سے دھاگا توڑیں گی۔ وہ ڈٹائی سے مسکرا کر بیڈ سے اترا تھا جبکہ وہ کوئی شے ہی ڈھونڈتی رہ گئی اسے اٹھا کر دے ماری، لیکن افسوس اس کے نظر میں ایسی بسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے، اس کو 5 منٹ دیتے ہوئے تھے جب اس کو اپنے پاس سے پھر سے اس کی بے ہنگم آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، حسنال دراز سے کار کی چابی اٹھا رہا تھا۔ اب اگر تم مجھے روم میں نہ جائے تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے ہم۔ وہ پھر سے اٹھ کر اسے وارن کرتی ہوئی اسی کے انداز میں بولی تھی، ٹانگیں پاس آؤ تو توڑے گی یا دور سے؟ وہ اس کے تپے ہوئے انداز دیکھتا پہلے آرام سے قدم اٹھا گیا۔ دروازے پہ پہنچتے شیطانی مسکراہٹ سے باہر گیا تھا۔ حسنال کو آئے تقریباً 20 دن ہو گئے تھے، اب کالج جانے لگی تھی۔ آج چونکہ ہفتے کی رات تھی تو وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ حسنال کب سے بیٹھے ایک اکاؤنٹنگ کے کویسچن میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر پڑھا کرتی اور سوتی بھی وہی تھی۔ اس دن کے بعد دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں سوئی۔ وہ کتنی دیر کرتی رہی تھی لیکن اسے حل نہیں ہوا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس کا روم کا دروازہ نہ کیا، اجازت ملتے ہوئے اندر آئی تو آگے سگریٹ پی رہا تھا۔ حسنال نے اسے زندگی میں سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی، یہ کویسچن سمجھ نہیں آ رہا، سمجھا دے پلیز۔ وہ آگے سے کچھ نہیں بولا، پلیز سمجھا دے، پھر بھی اس کا رسپانس نہیں ملا تھا۔ پلیز میم ماریں گی مجھے، کویسچن کروا دے۔ اس کی طرف دیکھنے لگا لیکن اس سے جواب نہیں دیا تھا۔ اس دفعہ حسنال کو غصہ آیا، اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچ لیا تھا۔ سگریٹ واپس کرو مجھے، تمہاری ہمت کیسے حسنال بہت؟ اس کی ڈانٹتی ہوئی آواز آئی تھی جبکہ وہ اپنا سگریٹ والا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ روشنال نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس زور سے گرا کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیا۔ اس نے اپنی مٹھی آگے کر کے کھولی تھی جس کے بے داغ ہتھیلی 2-3 جگہ سے جلی ہوئی تھی۔ وہ ابھی اس کے ہاتھ سے لیتا ہی کہ وہ وہی سگریٹ اٹھا کر اپنے منہ کے پاس لے کر گئی تھی اور وہاں سے اس کا ہونٹ بھی جل گیا تھا۔ روشنال بہت اس کے اس عمل سے ساکت ہو گیا تھا۔ وہ اسے آج پہلی والی حسنال لگی، ضدی اور ہر بات منوانے والی، جبکہ حسنال کی آنکھوں سے تکلیف سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے بیوقوف؟ اس کا ہاتھ تھام گیا جو اب اس کے کندھوں کے ساتھ نڈھال سی ہو گئی تھی۔